سے اللہ نے آپ تک پہنچایا۔ ویسے تو کوئی آپ حضرات سے براہ راست تو رابطہ تھا نہیں، بہرحال آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، موقع دیا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری آپ کی پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت کی بات ہے۔ کوئی میں آپ کے سامنے پالیسی یا کوئی پروگرام نہیں پیش کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ہم آنے میں با اختیار نہیں ہیں، بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ جانے پر بھی اختیار نہیں، لے جانے والا لے جائے گا۔ اس آنے اور جانے کے جو درمیان کا ٹائم ہے، اس میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ آپ میں سے کسی نے درخواست پیش کی ہوئی، میں نے، آپ نے، ان مستورات نے، میں پنجاب میں پیدا ہوں، میں نے یہ درخواست پیش کی تھی۔ آپ سندھ، کراچی، بلوچستان، حیدرآباد میں پیدا ہوں، کون کر رہا ہے؟ اب جانا نہیں چاہتے ہیں تو موت پیچھے پیچھے تعاقب میں لگی ہوئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید۔ کتنی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کرو، لے جانے والے نے لے جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت۔ آج تک کوئی موت سے بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، سامنا کرو گے، گرنا تمہارا ہی مقدر ہے۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، بھاگو گے، پکڑے جانا تمہارا مقدر۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے قیامت تک صرف ایک ہستی سے پوچھا گیا، چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہیں آپ کو اجازت، باقی اور کوئی نہیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ ما شئت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں گے موت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ لیکن فَإِنَّكَ مَيِّت، موت آئے گی ضرور، اس سے صرف آپ کا رب پاک۔ یہ تو بہت پہلے یہ بات جبریل لے کر آئے، اور جس دن آپ جا رہے تھے اس دن بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر گرم دوپہر، جبریل تو اندر آ گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اور جبریل نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ باہر موت کے فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے اجازت دی، پھر وہ اندر آئے، آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ یہ صرف ایک ہستی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہستی اللہ نے بنائی۔ اللہ نے کبھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی ذات کی، صرف آپ کی ذات کی قسم اٹھائی، لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تورات، زبور، انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی جو ہمارے نبی پہ اترا، قاف والقرآن المجید۔ کسی کے نبی ہونے پر بطور دلیل قسم نہیں اٹھائی،
کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ابراہیم میرے نبی ہیں، نوح میرے نبی ہیں، صرف ہمارے نبی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آسان جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب کیلکولیٹڈ 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات۔ یہ فگر ہے چاند کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے 63 سال چاند کے لحاظ سے ہے عمر، انگریزی کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، مختصر زندگی لائے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح پڑھا جنت میں تو کہا مہر ادا کرو۔ مہر تو کوئی کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا، مہر یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے گا یہ مرد اس عورت پہ خرچ کرے گا، یہ اس کی ایک نشانی ہوتی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، بس یہی مہر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ چند باتیں ریکال ہو گئیں، وہ آپ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو ڈیڈ باڈی، اور اس کے مضامین سارے وہی ہیں جو باقی قرآن میں، صرف اس کا جو ابتدا ہے نا وہ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور یہی چند جملے جس کی وجہ سے یہ دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ کلمے میں سے رسالت نکل جائے تو کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں تو ڈیڈ باڈی ہے کلمہ ان کو، اس میں کوئی طاقت نہیں، وہ کلمہ توحید نہیں، کلمہ کفر ہے۔ تو یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بس یہ 3-4 جملے پورے قرآن کا دل تھا۔ تو سورہ یاسین کا ابتدا تھی، تو اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن، اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے کہ رائی کے برابر اچھائی یا برائی تول دی جائے گی، جزا سزا کا نظام قائم ہے، پھر چاہے اس میں وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہلاتی، اور قرآن کی سب سے خوفناک وعید جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے نافرمان بندے بندیو ڈرنا نہیں، توبہ کرنا، میں سب معاف کر دوں گی، معاف کر دوں گی۔ علا کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کے اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو، ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم میرے ہی ہو،
تمہیں مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو، پکے جہنمی ہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں، لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا، فوراً دوستی لگا لوں گا، 1 سیکنڈ میں دوستی لگاؤں گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، اور سب سے مشکل مخلوق کو منانا ہے، کسی بھی روپ میں ہو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ ہر حال میں اسے منانا آسان ہے، ہر وقت منانا آسان۔ ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم نے کیا گناہ کرنے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی عمر بھی لے لے طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتے۔ ہم تو اپنے گناہوں سے کراچی نہیں بھر سکتے، اللہ کہہ رہا ہے تو یہاں سے گناہ پیک کر کے رکھنا شروع کر، آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہوں سے، ساری کائنات کو اندھیر کر دے، صرف پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا۔ تو یہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت، اور جنت والوں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ میرے بندو جو چاہو گے پاؤ گے جنت میں، جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے اللہ تمہیں پھر اپنی قدرت کا دکھائے گا جو تمہارے خواب و خیال، تصور اور تخیل میں بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے چند باتیں اضافی طور پہ قرآن پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا، کیوں کہ یہ اس جگہ کو چھیڑ رہی ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جو پورے اسلام میں دل کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے پورے جسم میں دل بند ہوا ختم۔ تو اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، زمین آسمان بننے سے پہلے 1000 سال، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخصیت دعویٰ نہیں کر سکتی، آپ اپنے نظام معیشت میں پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی امت مسلمہ پتہ نہیں کن کن کو دانشور بنا کر ان کے مشوروں سے چل رہے ہیں، اور کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جن کو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ صرف یہی سیدھے راستے پر ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دو گواہیاں ہیں، دو گواہیاں۔ دیکھو نا، ہماری ہلاکت کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہے، کوئی انڈیا کی سازش نہیں ہے، یہ کوئی اسرائیل کی سازش نہیں ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ قوموں کا دستور ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو الزام دیتی ہیں، وہ اپنے اندر کی کمیاں تلاش نہیں کرتی۔ زوال باہر سے نہیں آتا، زوال سازش سے کبھی کوئی قوم زوال کا شکار نہیں، انسانی تاریخ بتاتی۔ جو قوم بھی ڈوبی، جس کے سفینے ڈوبے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ سازش سے تھوڑے بہت نقصان ضرور ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوب جائیں، ذلت و پستی میں جا گریں، تباہی و بربادی کے نئے نئی شکلیں سامنے آئیں، یہ سازشوں سے نہیں ہوتا، یہ اپنی تباہی سے ہوتا، اپنے زوال سے ہوتا۔ تو میرے نبی کے لیے اللہ دو گواہیاں دے رہے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور پھر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صرف آپ ہی سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ساری کائنات کو ایڈوائزر دے دیا، آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں نا، کدھر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایڈوائزر دیتا ہوں۔ ہم ایڈوائزر کیوں لیتے ہیں کہ وہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وہ غلط بھی جانتا ہے، صحیح بھی جانتا ہے، کیونکہ اس کو 5 سینسر سے جو علم ملا ہے، 5 جو حواس خمسہ ہیں وہ تو خود ہی ادھورے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ رہا،
میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو ان کو نہیں دیکھ رہا، آپ کی سنوں تو ان کی نہیں سن پاؤں گا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہاں دو بولنا شروع کر دیں آپ کو کسی کی بھی نہیں سنائی دی۔ پھر جن سے میں نے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ناقص تھے، وہ بھی ادھورے تھے، انہوں نے جن سے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ناقص تھے، وہ بھی ادھورے ہی تھے، پھر انہوں نے جس سے پڑھا وہ بھی ادھورے تھے، وہ بھی ناقص تھے۔ اب اس سلسلے کو چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ، جہاں سے شروع ہوا تھا آپ کو ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن سب ناقص نظر آ رہا۔ میرے نبی نے کہاں سے پڑھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے نبی نے اپنے اللہ سے پڑھا، کہا ہم نے آپ کو پڑھایا، ہم نے آپ کو پڑھایا۔ اور میرے اللہ کا علم کہاں سے آیا؟ وہ اس کی ذاتی صفت ہے، علیم بذات الصدور۔ علم کامل کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ علم کامل کے لیے ابتدا کوئی نہ ہو تاکہ شروع سے جانتا ہو، انتہا کوئی نہ ہو تاکہ آخر تک جانتا ہو۔ میں آج بول رہا ہوں، کل میری قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ آج آپ بینک چلا رہے ہیں، کل آپ کی قبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ جو ہم سے پہلے ہم نہیں جانتے، جو ہمارے بعد وہ ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ جب موجود ہیں ہم پورا نہیں جانتے۔ تو علم کامل کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں، ابتدا سے پاک ہو، انتہا سے پاک ہو، ساری کائنات سے بلند ہو تاکہ ساری کائنات کو دیکھ سکے، اور ساری کائنات سے پوشیدہ ہو تاکہ باریک سے باریک کائنات کی حرکت کو بھی سمجھ سکے اور دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، ان چار چیزوں کو جب میں ڈھونڈتا ہوں یا آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو صرف اللہ ہے، اللہ جس میں یہ چاروں چیزیں ہیں، باقی سب ختم۔ کس طرح اللہ نے بیان کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کہتا ہے بینک اسلامی والوں، تم تو سارا دن 2 + 2 = 4 کے چکر میں پڑے رہتے ہو، چاہے اسلامی بینک ہو اور چاہے وہ کنونشن کہتے ہیں، سب کا مقصود تو پیسہ ہی بنانا ہے نا۔ تم حلال طریقے سے کر رہے ہو، وہ حرام طریقے سے کر رہے ہیں، دوڑ تو پیسے کی لگی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی کتنے اکاؤنٹ کھولے آپ نے؟ وہ جو نہیں کھول سکا، اچھا اگلے مہینے چھٹی ہو جائے گی اگر 20 اکاؤنٹ نہ کھولے گئے، نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا ڈر گئے ہو حسن صاحب سے؟ ارے بینکوں میں یہ نہیں ہوتا، یہ میرا نہیں بیٹھا برخوردار یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں بھائی کتنے اکاؤنٹ کھولے، ٹھیک ہے، تو دوڑ تو پیسے کی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، یہ کل کائنات تیرے رب کو یاد کرتی۔ اور سبحہ میں تسبیح کا معنی بھی ہے تسبیح پڑھنا، لیکن اس کے اندر ایک جو خوبصورت معنی ہے وہ میں صرف تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سمندر ہے نا، یہ آیت اس سے جا کے ریلیٹ ہو گئی۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، سباحہ تیرنا۔ تیرنے اور چلنے میں کیا فرق ہے کہ چلنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، ڈرائیو کرنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، لیکن تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے کھڑا نہیں ہو سکتا، اندر ڈوبے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گی وہ تھوڑی چاہ پی لویے، تھوڑا سا لے لویے، ہوں نہیں سا لے سکتے، نہیں تو مچھیاں آئیاں تیرے سر تے۔ اب تو اگلے کنارے تک تمہیں تیرنا ہے۔ اوہ میرا اللہ کہتا ہے جیسے تیرنے والا جب تک آخری کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، ایسے ہی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں، رکتی نہیں، لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ ساری کائنات فضا میں تیرتی تو جاری، خوفناک رفتار کے ساتھ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے بینک اسلامی نے مجھے یاد نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، طارق جمیل نے مجھے بھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟
ساری کائنات تیرے رب کو یاد کرتی اور کبھی غافل نہیں ہوتی. سبح میں یہ مطلب ہے کبھی غافل نہیں ہوتی, کیونکہ تیرنے والا رک نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, عزتوں حکمتوں کا شہنشاہ. کیوں یاد کرتے ہیں؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بادشاہوں کو ہر کوئی یاد کرتا ہے, تو اصل بادشاہ تو تمہارا رب ہے. سب سے بڑا رب سب سے بڑا بادشاہ کیسے ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں وہی سب سے بڑا ہوتا, ہر چیز پر جو قادر ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے. اب وہ آیت جو میں پہلے کہ علم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے, ابتدا کوئی نہیں, وہ آخر ہے, انتہا کوئی نہیں, وہ ظاہر ہے, اس سے بلند کوئی نہیں, وہ باطن ہے, اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. اول آخر. اس آیت کو میرے نبی نے یوں بیان کیا, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, یا اللہ تو سب سے پہلے ہے, تو اس سے پہلے کچھ نہیں. قدیم بلا ابتدا, تیری کوئی ابتدا نہیں. ودائم بلا انتہا, تیری کوئی انتہا نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء, تو سب کے آخر ہے, تیرے بعد کچھ. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, تو سب سے بلند ہے, تو اس سے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء, تو سب سے چھپا ہوا ہے, تو اس سے چھپا ہوا کوئی. کدھر چھپ سکتے, کہاں چھپ سکتے؟ وہ آنکھ نیند سے پاک ہے, اونگ سے پاک ہے, اس سے کیسے چھپ سکتے؟ اس کے بعد سنو, اللہ نے کہا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ, یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں, آپ سے چھپا, آپ سے بلند کوئی نہیں, سب پر آپ کی نظر ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ, یا اللہ آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں, آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اب وہ دعویٰ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, جب تیرا رب اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, تو پھر اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کہ ہر شے کا علم تیرے رب کے پاس ہے. اسی کو تھوڑا سا آگے اللہ نے واضح کیا, هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کو اللہ نے مدلل کیا. کیسے سب کچھ جانتا ہوں؟ کہ تیرا اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے. ایک تو میں ہر جگہ یہ شور مچا رہا ہوں, اللہ کو خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو. یہ میرا بر صغیر کے علماء سے بھی گلہ ہے, خطیبوں سے بھی, عوام سے بھی, خواص سے بھی. خدا کہتے ہیں, اللہ نہیں کہتے. میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے, خدا تو نہیں بتایا. خدا ٹھیک ہے, غلط نہیں, خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو. فارسی کا لفظ 2 لفظوں سے بنا ہے, خود آ, پھر اس کو جوڑ کر خدا, جو خود ہو, خود بخود, کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ, تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو. جب آپ کہتے ہو خدا, تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں, سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں. جسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وہو العزیز الحکیم۔ جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہو یا خدا تو ایک صفت، لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں اللہ۔ آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں، اللہ، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ، اللہ، کیا طاقت کا لفظ ہے۔ تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا۔ تم جانتے ہو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی۔ یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے۔ اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے، اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مریں، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے، کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے، میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اور ہم ایسے بے وقوف ہیں اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، کہتا سوچ چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے، علمک ما لم تکن تعلم،
آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی. اب بہت خوبصورت بولتے تھے. تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایویں جی میں ماج دگو بین بجائی جو ان کے پتہ، اور انہوں پٹھے کھوا تو انہوں پتا ہے، اور انہوں بین دا کیا پتا. اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتا چلے؟ اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک. تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے. اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں. قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے. دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں. یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی ہو، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. قرآن تو کلام عشق ہے. اور آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 × 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے. جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتا، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتا. کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. تو ساری کامیابیوں کے انتہا جنت اللہ کی رضا ہے. وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے. اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں. صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے. کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا. عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے. خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی. کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی. تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی
ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی. ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا. یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا. اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں. آنکھ کھلی، آ گیا. کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے. قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے. میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام، نہ نبی کا فرمان. تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے. اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے. صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے. کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے. جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے. عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، پتہ نہیں تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا ویجے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے منے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تیراز نہ بھنے. اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئے. خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو. دریا سو گئے، تم ڈیم بنانا چاہتے ہو. پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو.